کیا صرف نماز سے کام نہیں چل سکتا کہ آپ تسبیحات پر بھی زور دیتے ہیں؟ چل سکتا ہے، کاش کہ آپ نماز پر ہی قائم رہو۔ آپ کی مثال اس بدو کی طرح ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور بدو نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کے لیے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ کہ یا رسول اللہ ایک بھی زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ بڑے ایسے ہی کرنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا یا رسول اللہ مجھے اور کیا کرنا ہے؟ کہا بھائی رمضان کے روزے رکھنے ہیں 30 یا 29۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک بھی زیادہ روزہ نہیں رکھوں گا۔ پھر پوچھا اور کیا کرنا؟ انہوں نے کہا 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ جب 5 احکامات ختم ہوئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اس طرح بندہ جنت میں جا سکتا ہے تو میں اور کوئی فالتو عمل نہیں کرنے کا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ اپنے عہد پہ قائم رہا تو جنتی۔ تو آپ یہ تو منیمم موسٹ ہے، آپ اسی پہ قائم ہو جاؤ۔ یہ دیکھو ہم لوگ تسبیح دے رہے ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑی سی اس میں دماغ کی خرابی بھی شامل ہوتی ہے، اور یہ خرابی یہ ہے کہ آپ جب ترجیحات کو مرتب کرتے ہو اور جب اللہ آپ کی ترجیح ہو جاتا ہے تو نماز روزہ ایک ایسی باقاعدگی ہے جو ملینز آف مسلم سر انجام دیتے ہیں، اور جب خدا آپ کی ترجیح اول ہو جائے تو کچھ آپ زیادہ کرنا چاہتے ہو اس کے لیے جس سے آپ کو محبت زیادہ ہے، جس سے آپ کو انس زیادہ ہے، اس کے لیے آپ کے دل کی خواہش ہے کچھ زیادہ کرو۔ تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، یہ تمہارے لیے اوامر و نہی واضح کر دے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی۔ ولا ذکر اللہ اکبر، مگر میری یاد تو بہت بڑی بات ہے۔ تو خادم حضرات آخر کوئی ایسے سر پھرتے ہوں گے جو بڑی بات کے لیے آمادہ ہوں گے، تو یہ تسبیح جو ہے اللہ کے قریب جانے کے لیے بڑی بات ہے۔ اس کا پھر اللہ مزید ذکر کرتا ہے، جو مزید ذکر کرتا ہے کہ دیکھو آپ نماز تو سوائے وضو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ کھڑے ہو جاتے ہو، آپ کا ایک مینرزم ہے، پہلے مسجد ڈھونڈتے ہو، ملا ڈھونڈتے ہو، بلکہ کیونکہ اوپر لکھا ہوتا ہے یہ جو بندی ہے یہ بریلوی مسجد ہے، وہ آپ مسجد ڈھونڈتے، سب کچھ ڈھونڈنے کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ دوبارہ کرنا مشکل ہے، سفر کرتے ہوئے مساجد ڈھونڈنا مشکل ہے، مینرزم مینٹین کرنا مشکل ہے، مگر ایک چیز اللہ نے آزاد کر دی ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کھڑے یاد کرو، بیٹھے کرو، کروٹوں کے بل کرو، مسافرت میں کرو، مقام میں کرو، تکلیف میں، عذر میں کرو، اتنی ایکسیپشنز ہیں۔ اور پھر اس کا کچھ تھوڑا سا اللہ کو یہ یاد اتنی پسند ہے کہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بہترین بندے میرے وہ ہیں کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ اور مجھے تو ویسے یقین ہے کہ اگر ڈاکٹرز اور انجینئرز اور ہمارے سائنسدان تسبیح بھی شروع کر دیں تو میرا خیال ہے ہماری تو چھٹی ہو جائے گی۔ یہی مرغوب ہے اللہ کو، یہی بہترین لوگ ہیں کہ جو زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور بھی کریں اور صبح دوپہر شام اللہ کو یاد بھی کرتے رہیں۔ تو خدا معمولات سے آگے بڑھنے والوں کو کسی بہتر صفات سے یاد بھی کرتا ہے، اور تسبیح کرنے والوں کی تو صفات اتنی اللہ نے بتائی ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہوگی اگر آپ اس منزل کو کوالیفائی نہ کرو۔ میری تو یہ کوشش ہے کہ آپ سب اللہ کے بہت محبوب بندے ہو جائیں، آپ بہت ساری خطائیں کریں اور اللہ بہت ساری خطائیں معاف کریں۔